حضور کے زمانے میں کوئی نماز تراویح نہیں تھی، کوئی باجماعت نماز نہیں، بلکہ تشویق تھی، اپنے طور پر کھڑے رہو، پڑھو، جاگو، قرآن سمجھو، غور کرو، تدبر کرو، یہ بھی ہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ حضور نے البتہ 3 مرتبہ تراویح کہہ لیں نماز نوافل پڑھائے ہیں، لیکن وہ تہجد کے وقت 8 پڑھائے ہیں۔ تہجد کے وقت وہ آپ کی تہجد تھی جس میں 8 ہی نفل ہوتے تھے ہمیشہ 8 نفل 3 وتر 11 رکعتیں حضور کی تہجد تھی۔ ایک رمضان مبارک میں آپ نے 3 رات جماعت کرا دی تہجد رمضان میں، چوتھی رات لوگ حضور برآمد نہیں ہوئے، لوگ کھنگارتے رہے کچھ کہ شاید حضور کی آنکھ نہیں کھلی ہے، کیا ہوا ہے، تو اپنی آوازیں، حجرہ تو ساتھ ہی تھا، وہ تو ایک دیوار بیچ کی بات تھی، تو حضور نہیں برآمد ہوئے۔ صبح آپ نے فرمایا دیکھو میں اگر مسلسل تمہیں یہ نماز پڑھاتا تو یہ تم پر فرض ہو جاتی، اور یہ تمہارے لیے بہت مشقت والی بات ہے، کیونکہ غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، دن بھر مشقت کرنے والے بھی ہیں، وہ دن کا روزہ ہی رکھ لیں بہت بڑی بات ہے۔ مزدور جو بیچارہ تعمیر کے اندر لگا ہوا ہے، ایک کسی چلا رہا ہے، اب وہ رات کو بھی جاگے 2/3 1/3 آدھی رات نہیں، تو میں نے اس لیے اسی حدیث کو پکڑ کر اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں 8 رکعت ہے تراویح، تو حالانکہ بھائی اگر تو یہی حدیث آپ کو لینی ہے تو پھر صرف 3 دن تراویح پڑھیں، اور پڑھے بھی تہجد کے وقت، صرف 8 کا عدد لے لیا، یہ بات غلط ہے۔ ہوا کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں، سب حافظ تو تھے نہیں، تو ایک حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، باقی 4 8 10 12 آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، سن رہے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر ہوتا ہی نہیں تھا کہ ایک کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی، کوئی ادھر کھڑے ہوئے، کوئی ادھر کھڑے ہوئے، گروپس کے اندر لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ عشاء کے فوراً بعد 20 رکعت نماز سب مل کر باجماعت ادا کریں۔ یہ اجتہاد ہے عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہمارے چاروں مسلک جو ہیں اہل سنت کے جو فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب اس پر متفق ہیں۔ یہ اہل حدیثوں نے نئی بات نکالی ہے، اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے اس لیے ناپسند ہے کہ بھئی اگر اسی حدیث کو لینا ہے تو پھر 8 پڑھو لیکن تہجد کے وقت پڑھو، اور 3 دن پڑھو، پھر 30 دن نہ پڑھو، 20 دن نہ پڑھو، 25 دن نہ پڑھو۔ لیکن یہ اصل میں ہمارے سامنے تو کیا ہے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کی پیروی۔ تو خلیفہ راشد کا اجتہاد جو ہے اس پر تو گویا کہ امت کا اجماع ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اور پھر جس پر اجماع ہوا ہے خلافت راشدہ کے دوران ہم اس کے بھی پابند ہیں۔ اس اعتبار سے اب کیا ہوتا ہے سعودی عرب میں، چونکہ جو ان کا سرکاری مذہب ہے وہ حنبلی ہے، اہل حدیث نہیں ہے، سرکار جو عام طور پر زیادہ لوگ اور علماء وہاں اہل حدیث ہیں، تو چونکہ سرکاری مذہب جو حنبلی ہے تو مسجد نبوی، مسجد حرام دونوں جگہ 20 تراویح ہوتی ہیں، لیکن آپ اور جگہوں پر جائیں گے تو 8 تراویح ان کے ہاں محلوں کے اندر جو مسجدیں ہو رہی ہیں ان کے اندر 8 ہوتی ہیں، تو یہ وہاں پر اہل حدیث مسلک اور یہ حنبلی مسلک۔ البتہ ایک بڑی پیاری نماز، وہ گویا کہ حضور کی اس دوسری سنت پر جزوی طور پر عمل، آخری عشرے میں حرمین شریفین میں ایک قیام اللیل اور ہوتا ہے، تراویح تو ہو گئی، جو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا وہ جائے سوئے سحری تک، لیکن اب وہ نصف شب کے بعد کھڑے ہوئے، اس کو کہتے ہی قیام اللیل، وہ رات کو کھڑے ہو کر 3 پارے پڑھتے ہیں 8 نوافل کے اندر، اور ایک اضافی ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ سن 71 میں نے اس میں شرکت کی ہے، اس کی لذت مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے، اس میں جو ہے یہ 10 رکعتوں کے اندر 8 رکعتوں کے اندر 3 پارے، 3 سوا 3 3.5 پارے ہو